أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى بالقاسم محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل ضمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا. اور مل کے تھوڑا یا وجیها عند اللہ اشفع. روزوں کی قبولیت کے عبادات کی قبولیت یا وجیها عند اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعرہ الصلوات. مجلس شہادت ہے صاحب قبلتین وارث المشعرین ابو السیدین الحسن والحسین، جو دو سیدوں کا باپ ہے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا باپ ہے. کیا فضیلت ہے علی بن ابی طالب کی کہ جنت کے سرداروں پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت کریں. جن کی محبت سے لوگ جنت میں جائیں گے، حسن اور حسین علیہ السلام، ان سرداروں پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت کریں. لہٰذا علی جنت سے ماورا ہے. جو خود میرے مولا نے فرمایا کہ علی نے پروردگار تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، جنت کی لالچ میں کی ہے. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. تجھے لائق عبادت سمجھا ہے لہذا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے.
وہ ہستی لازم تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ان کے سامنے جھک جائیں، ایمان لے آئیں دل سے، کچھ وہ تھے کہ جنہیں حسد ہوا امیر المومنین سے۔ اس کا ذکر دعائے نطبہ میں بھی ہے، ہم نے کل قرآن کی آیت بھی پڑھی سورہ نساء میں، جس میں ارشاد اقدس لائی ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من الفضل، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، چونکہ ہم نے آل ابراہیم یعنی آل محمد کو الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت عطا کی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ ملک عظیم سے مراد مولا علی علیہ السلام ہی کی روایت ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں مطاع بنایا ہے طاعہ سے، اور سب کو مطیع بنایا ہے، یعنی ہماری اطاعت کو فرض کیا ہے ساری کائنات پر، لہذا یہ ملک عظیم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کل تک بات یہاں پہنچی تھی کہ جو حسد کی آنکھ تھی وہ بڑھکی تھی در حقیقت بدر کے میدان سے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بدر کا واقعہ ہو گیا تو اگرچہ کہ کفار بہت سارے مارے گئے تھے، اور یہ وہ سارے کفار تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں کانٹے بچھائے تھے، ان پہ پتھر مارے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ یہ سینوں پر نیزے رکھ رکھ کر ان کے سینوں میں اتار دیتے تھے، انہیں شدید ترین گرمی میں ان کے جسموں پر پتھر توڑا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مار دیے گئے تو حضور نے ان میں سے کسی کے بھی لاشیں کی بے احترامی نہیں ہونے دی، اور یہی وہ سنت رسول تھی کہ جو امیر المومنین تک آئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب خندق تک بات پہنچی تو اور واضح ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب نے خندق میں فقط دشمن خدا کو مارا ہے، اصول انسانیت کو نہیں مارا۔ کسی کا ہاتھ اتنا سبک ہو کہ وہ عدو خدا کو تو قتل کر دے لیکن انسانیت کو زندہ رہنے دے، یہ سوائے دست عصمت علی ابن ابی طالب کے اور ممکن نہیں تھا کسی اور کے ہاتھ میں۔ اسی کے لیے علی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں تھا، ید اللہ تھا۔ تو وہ علی بن ابی طالب جنہوں نے، چونکہ جب بدر میں شکست ہو گئی اور احد میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے کہ کافروں نے کچھ کامیابیاں تو حاصل کر لی تھی کچھ وقتی طور پر، وہ بھی مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے جس کی طرف کل اشارہ ہو گیا، لیکن وہ جب جا رہے تھے مکہ واپس تو یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ابھی محمد بھی زندہ ہیں، علی بھی زندہ ہے، تو ہم نے جتنے بھی مسلمان مار دیے ابھی مسلمان بنانے والے زندہ ہیں، لہٰذا ہم نے جتنے مار دیے ہیں وہ چند دنوں میں اسے دگنے بنا لیں گے، تو ابھی ہمیں فتح عنایت نہیں ہوئی ہے، فتح حاصل نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ کوشش کی، اور ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر تیار کیا جس کی سرداری وہ خود کر رہا تھا، جس سے جنگ احزاب معروف ہے اور جنگ خندق اور زیادہ معروف ہے۔ احزاب کا مطلب یہ کہ اس نے سارے گروہوں کو جمع کیا تھا تاکہ ہمارا کامن اینیمی اسلام ہے، ہمارے کامن اینیمی محمد اور علی ہیں، اصل میں محمد ہے لیکن محمد تک پہنچا نہیں جا سکتا جب تک علی سے نہ گزریں، اس لیے کہ انہیں اس بات کا کلنک تھا کہ ہم بدر میں تو ہمیں شکست دے دی علی نے، 35 علی نے اکیلے مارے اور 35 جو سب مسلمانوں نے مل کر مارے اس میں بھی علی شریک تھے، تو شکست فاش ہوئی علی کی وجہ سے۔ احد میں ہم بالکل محمد کے قریب پہنچ گئے تھے، بس چند سیکنڈز کی بات تھی، آدھے منٹ کی بات تھی کہ ہمارے نیزے پہنچ گئے تھے محمد تک، لیکن پھر علی آ گئے، اور پھر تو وہ تلوار بھی نازل ہوئی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ تو کتنا بھی بڑا لشکر لے کر جاؤ لیکن ایک انتظام کرنا پڑے گا علی کے لیے کہ کسی ایسے سورما کو ڈھونڈو کہ جو علی کا مقابلہ کر سکے، اور انہوں نے سارے عرب کے قبائل میں ڈھونڈا تو انہیں عمر ابن عبدود نظر آیا کہ جو ایک انسان 1000 انسانوں سے اکیلا لڑتا تھا وہ شخص، تو کہا یہ وہ ہے کہ جو علی کے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ 1000 کے برابر لڑنے والا ہے، تو اسے لے کر مجھے خندق نہیں پڑھنی آپ کے سامنے، مجھے آج ایک اور منزل تک آگے لے کے جانا ہے، اور بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ آپ کو عرض کرنا ہے اسلام کی ہسٹری کا، کہ جہاں سے معاملہ مولا کائنات کے ماننے والوں کے لیے اور ان کے غیروں کے لیے بالکل کلیئر اور الگ ہو جاتا ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو حکومت کون سمجھتا ہے اور نبوت کون سمجھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج مجھے اس بات کو پیش کرنا ہے، یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں، نام محمد و آل محمد، اے در کرار علی۔ تو میں بالخصوص یوتھ میرے داہنے بانے تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے ہو سکتا ہے مدرسوں میں کچھ ہسٹری پڑھی ہو اس کو اس طرح سے بھی تھوڑا سا انالیسس کیجیے گا اور دیکھیے گا۔ اب وہ خندق میں آئے ہیں، خندق میں انہوں نے خندق کو عبور بھی کیا عمر ابن عبدود نے، میں نے کہا مجھے جنگ نہیں پڑھنی، اچھا جتنے بھی کافر ہیں وہ سب ان کا حزب بنا ہوا ہے نا، احزاب اس لیے کہتے ہیں، یعنی ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریفیلیشن ہے اور وہ گروہ بنا کر آئے ہیں، تو وہ جو سارے کافر ہیں ان کی خواہش کیا ہے کہ عمر ابن عبدود جیت جائے، اور جو واقعی سارے سچے مسلمان ہیں اور سچے مومن ہیں ان کی خواہش کیا ہے؟ تو علی تمام صاحبان ایمان کی خواہشوں کا خلاصہ بن کر چلے،
لہٰذا حضور نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان جا رہا ہے. کل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب وار کیا اور عمرو ابن عبدود دوپارہ ہو گیا، تو یہاں میں نے کہا کہ علی نے عدو خدا کو مارا ہے لیکن انسانیت کو زندہ رکھا، اس لیے کہ عربوں میں دستور یہ تھا کہ 1 on 1 اگر کسی کی جنگ ہوگی تو قتل کر دیا جائے گا، تو جو مقتول ہوگا اس کا جو سارا اسلحہ ہے، اس کا جو سارا لباس ہے، اس کی جو قیمتی زرہ ہے، وہ سب اس مارنے والے کے حصے میں آئے گی، اور وہ اسے لے کر جاتا تھا اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن علی ابن ابی طالب، اس کی جو تلوار تھی، اس کا جو قیمتی خنجر تھا، اس کی جو بہت ہی بیش بہا قیمت زرہ تھی، اس کی طرف علی بولے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. علی نے چھوڑا اور واپس پلٹے، اور حضور نے کہا کہ آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، کیا خلوص ہے خدا کی قسم و ضربت میں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین کسے کہتے ہیں؟ میں بچوں کے لیے کہتا ہوں، ثقلین یعنی سارے جن اور سارے انس. ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میتھمیٹیشنز یہاں موجود ہوں گے، ایک ضربت کا حساب لگائیے کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ 3 سیکنڈ. جس کی زندگی کے 3 سیکنڈ اللہ اکبر یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس کی زندگی کے چند لمحے، چند سیکنڈز، وہ ہر انسان کی عبادت سے بھی افضل ہوں، ہر جن کی عبادت سے بھی افضل ہوں. جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نمازوں کا عالم یہ ہو، ایک ایک سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تصور فرمائیے گا. اس کی نیند کا عالم یہ ہے کہ ایک رات سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لے. سبحان اللہ. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے جب وہ ضربت اسے قتل کر دیا، چونکہ عدو خدا تھا، لیکن بس اس کے بعد علی نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف، واپس پلٹے. تو جب عمرو ابن عبدود کی بہن آئی ہے تو اس نے قصیدہ پڑھا، عمرو کا نہیں، علی کا. حالانکہ مارا گیا اس کا بھائی. تو جو قاتل ہے، مقتول کی بہن نے قاتل کا قصیدہ پڑھا. آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو علی علی علی. عمرو ابن عبدود کی بہن نے آ کے کہا کہ تو بہت شجاع انسان تھا، تو بڑا دلیر بہادر تھا، لیکن جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مار دیا جاتا ہے، ایک مار دیتا ہے. لیکن میں تیرے لاشے کو دیکھ کر یہ گواہی دے رہی ہوں کہ تجھے عرب کے شریف ترین انسان نے مارا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تیرے لاشے کو دیکھ کر گواہی دے رہی ہوں کہ تجھے عرب کے شریف ترین انسان نے مارا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں امیر المومنین نے تو جو دشمن خدا تھا، عدو خدا تھا، اس کا بھی انسانیت کے اعتبار سے ایسا لحاظ کیا. ہم تو اتنا لحاظ حتی مومنوں کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. موضوع تو ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور شہادت کی شبوں میں کوئی تفصیل سے میں اس میں بہت چھیڑ بھی نہیں سکتا، لیکن میں عرض کروں حتی بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ بہرحال جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے تو فقط کمیونٹی نہیں، ود ان کمیونٹی بھی، آؤٹ سائڈ کمیونٹی بھی، سب جگہ سیم سچویشن ہے. یہ جو سیپریشن کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی شاکنگ ہوتا ہے کہ اچھا فلاں کا بھی سیپریشن کیس آ جائے گا، فلاں کا بھی اس طرح سے. تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیوں ہوتا ہے، کیوں اس وقت تک بات پہنچتی ہے، اور کیا اس کے اسباب اور عوامل ہیں. لیکن بعض دفعہ جب ہمارے سامنے ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ نے اگر الگ بھی ہونا ہے نا تو انسانوں کی طرح الگ ہو جاؤ. ایک طریقہ ہوتا ہے سیپریشن کا کہ جس میں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ ذلیل و رسوا کیا جائے، اتنا اس میں کیچڑ اچھالا جائے کہ جو آس پاس والے انہیں بھی بو محسوس ہونے لگے، اور وہ بھی اپنی ناک بند کر کے دو منہ چھپاتے پھریں کہ کیا ہو رہا ہے. ارے علی ابن ابی طالب نے تو دشمن کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اگر وہ عدو خدا تھا اس کو قتل تو کیا حکم رسول سے، لیکن کم از کم انسانیت کا خیال رکھا. کیا آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی وائف کے لیے اتنا کرنے کو تیار نہیں؟ کم از کم اصول انسانیت کا تو خیال رکھیں. اگر آپ نے الگ ہونا بھی ہے، اگر کوئی اور معاملہ بھی ہو گیا، کم از کم اتنا تو خیال رکھیں. جس نے آپ کے ساتھ 10 سال زندگی گزاری، 20 سال زندگی گزاری، کیا ضرورت ہے؟ کچھ باتیں ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں گی اس میں، یعنی ایسی کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوں گی، غلط نہیں ہوں گی، لیکن کیا ضرورت ہے جب آپ نے 20 سال زندگی گزاری اور آخر میں آپ نے جدا ہی ہونا ہے؟ تو کیا آل محمد کے اخلاق کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتے؟ یہ وہ باتیں جو ہمیں اہل بیت اطہار الاسلام کے اخلاق سے سیکھنے والی ہیں. اور پھر اس میں اتنا زیادہ جھوٹ بھی کہتے ہیں، اتنا زیادہ الزامات بھی لگاتے ہیں
کہ واقعی یعنی دل دکھتا ہے. تو جس طریقے سے آداب ازدواج سکھلائے گئے اس طریقے سے آداب طلاق بھی ہیں ایک طرح سے، اگرچہ کہ منفور ترین حلال ہے، یعنی ایک ایسا حلال ہے کہ جو سب سے ناپسندیدہ ہے، لیکن بہرحال ایک حلال عمل ہے، اس کو بھی ایک طریقے سے انجام دیجیے. ایک دوسرے کے ایسے در پہ نہ پڑ جائیں کہ پھر فائدہ کسی کو نہیں ہونے والا، فائدہ صرف وکیلوں کو ہونے والا ہے. اب میں نے اشارہ کر دیا، میں کسی تفصیل میں جاؤں اس کے. آپ سے بھی وکیل پیسے بھرتا ہے، اس سے بھی وکیل پیسے بھرتا ہے، فائدہ کسی کو نہیں ہونے والا. میں نے عرض کیا کہ میں شہادت کی مجالس میں اس سے زیادہ اور تفصیل میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن کچھ باتیں تھیں کہ جو مجھے کہنا ضروری، جو میں نے بیان کر دی. تو بہرحال مولا کائنات نے وہ دست عصمت ہے کہ جو عدو خدا کو مارے لیکن جو اخلاق خدا ہے اس کو زندہ رکھے. سبحان اللہ. ہم سے کہا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم بھی خدائی اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. یعنی وہ ارحم الراحمین ہے تو تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. وہ ستار العیوب ہے، تم عیب چھپانے والے بن جاؤ. 5 لوگوں کو واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کرو. اگر کسی کو کوئی پتہ چلی گیا ہے تو آگے فارورڈ نہ کرو، نہ باتیں آگے اس طرح سے کرو. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ رزاق متین ہے، تم آگے بانٹنے والے بن جاؤ. وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والے بنو. وہ غفور ہے، تم معاف کرنے والے بنو. یہ ہے خدائی اخلاق. اور جو اس کا کامل نمونہ بن جائے وہ مظہر صفات خداوندی بن جاتا ہے. اس کی آنکھیں پھر اس کی آنکھیں نہیں رہتی، عین اللہ بن جاتی ہے. اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں رہتے، ید اللہ بن جاتے ہیں. اس کا چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے. وہ خود نفس اللہ بن جاتا ہے، اپنا نفس بیچ دیتا ہے. آگے جانا ہے مجھے، میرے ساتھ رہیے گا. خندق میں شکست ہو گئی انہیں، تو اب ابو سفیان کا حوصلہ ختم ہو گیا کہ بدر میں شکست، احد میں شکست، خندق میں شکست، سب کی وجہ ایک علی. لا تاخذوا لومۃ لائم قد وتر فیہ صنادید العرب فقاتل ابطالهم وناوش ذؤبانهم فاودع قلوبهم احقادا بدریۃ وخیبریۃ وحنینیۃ وغیرہن. دعائے ندبہ. یہ ایسا لطیف جملہ ہے جو مولا نے خود اپنے آپ کے لیے بھی کہا، اگرچہ کہ دعائے ندبہ میں مولا کو مخاطب کرتے ہوئے، لیکن نہج البلاغہ میں مولا نے خود اپنے آپ کے لیے بھی کہا لا اخذہ لومۃ لائم. اس کا مطلب کیا جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت علی کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. یہ بات آپ نے پہنچی؟ ملامت کرنے والوں کی ملامت علی بن ابی طالب کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی. کوئی بولتا ہے بولتا رہے، اگر اللہ کے راستے پر آپ ہیں تو کسی بولنے والے کا بولنا آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. لوگ تو باتیں بناتے رہیں گے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ قد وتر فیہ صنادید العرب. تو آپ نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیا، یہ دعائے ندبہ. اور وقاتل ابطالہم، ان کے پہلوانوں کو قتل کیا. وناوش ذؤبان، ذؤبان کی پتہ کیسے کہتے ہیں؟ بھیڑیوں کو. ان کے بھیڑیوں کو، یعنی اگر سادہ ترجمہ کروں تو وہ ایک طرف لائن پہ لگا دینا. ناوش ذؤبانہم یعنی ان کے بھیڑیوں کو ختم کر کے وہ جو سازش کرنا چاہتے تھے اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف، اس کو ختم کر دیا. قد وتر فیہ صنادید العرب وقاتل ابطالہم وناوش ذؤبانہم فاودع قلوبہم، تو ان کے دل بھر گئے کینے سے. احقادا بدریۃ وخیبریۃ وحنینیۃ وغیرہن. تو بدر کا کینہ تھا، خیبر کا کینہ تھا، حنین کا کینہ تھا، اور ان کے علاوہ جنگوں کا کینہ تھا لوگوں کے دلوں میں جو علی بن ابی طالب کے خلاف تھا. یہ وہ حسد ہے میں جس کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں. تو علی کے بارے میں حسد بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پھر بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا حضور کے زمانے میں علی نے بچایا دین کو، پھر بعد میں علی نے بچایا، اور بعد میں جب حملہ کرنے کی کچھ کی تو علی کی اولادوں نے بچایا. تو میرے ساتھ چلیے گا، مجھے ایک سیکوینس تک جانا ہے. اچھا ابو سفیان ہمت ہار چکا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا کچھ. اب چونکہ وہاں علی ہیں، کتنا بھی بڑا لشکر لے کے جاؤ، کتنے بھی بڑے سورما کو لے کے جاؤ. خیبر کی جنگ دوبارہ ضرور ہوئی ہے، لیکن خیبر میں ڈائریکٹ ابو سفیان سامنے نہیں ہے. پیچھے سازشیں تو ہو رہی تھی، لیکن اس وقت وہاں یہودی تھے سامنے، ان کا ایک الگ معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد مسلمان پہنچے تاکہ ہم مکہ میں بیت اللہ کی زیارت کریں، تو انہوں نے آنے نہیں دیا. 6 ہجری کا واقعہ ہے، کہا نہیں آپ اگلے سال آئیں گے یا اس کے بعد آئیں گے. صلح حدیبیہ ہوئی وہاں پر. اور پھر 8 ہجری تک جب بات پہنچی تو مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے تھے علی بن ابی طالب کی ذوالفقار کی وجہ سے کہ اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے محمد مصطفیٰ کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. تو اب جب 8 ہجری کو پہنچے ہیں تو یہ ہے کہ جب فتح مکہ کی شب ہے وہ. اچھا یہ پہنچ رہے ہیں مسلمان تو رات کے وقت پہنچے ہیں، اور مکہ میں اب رات کو داخل نہیں ہوئے رسول اللہ.
رات کو لشکر رسول اللہ نے باہر روک لیا، اس لیے کہ ایک تو مکہ محترم شہر تھا، نہیں چاہتے تھے کہ رات میں اگر کوئی تلوار چلے تو مکہ کے اندر تلوار چلے، تو کم سے کم خون خرابہ ہو، اور بعد میں تو ہوا ہی نہیں۔ تو بہرحال اب میں آپ کو ایک بات بتلانے لگا ہوں، میں نے کہا کہ ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ پہ لے آیا میں آپ کو۔ یہاں رات کو لشکر رکا ہوا ہے مکہ کے باہر، اور ابو سفیان اور حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا، یہ دونوں مکہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ ابو سفیان کافر ہے، عباس ابن عبد المطلب مسلمان ہے۔ جب یہ پہاڑی پر چڑھے تو لشکر نظر آ رہا ہے، ابھی غروب آفتاب کا وقت ہے۔ ابو سفیان جو جنگوں میں رہنے والا، اس کو پتا ہے کہ اس لشکر کی قوت کتنی ہے، دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے۔ تو اس نے ایک ہسٹوریکل جملہ کہا جس کا تاریخی جواب پھر دیا عباس ابن عبد المطلب نے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر کہا اوہو عباس، تمہارے بھتیجے کی حکومت اتنی طاقتور ہو گئی ہے، تمہارے بھتیجے کی حکومت اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے۔ اس وقت عباس ابن عبد المطلب نے گویا کوہنی ماری، تقریباً جو کتابوں میں جس طرح کا مزاج لکھا ہوا ویسا ہے، اور کہا کہ ارے بدبخت، تجھے اب تک سمجھ میں نہ آیا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے مصطفیٰ کی۔ یہ ذہن میں رہے گا جملہ آپ کے، نہیں ایک سلوات بھیجیں، میں اس کے بارے میں آگے سناتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اچھا، رات تک سب خیر ہے، اس لیے کہ ابو سفیان کافر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت ہے، عباس ابن عبد المطلب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت ہے۔ رات تک سب خیر ہے، جب رات گزری اور صبح کا سویرا ہوا تو غضب ہو گیا۔ ابو سفیان زبردستی صحیح، مصلحتاً صحیح، اپنے آپ کو بچانے کی صحیح مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو اب پہلے تھا کافروں کا نظریہ کہ یہ حکومت ہے، مسلمانوں کا نظریہ کہ یہ نبوت ہے، اب مسلمانوں میں دو نظریے بن گئے۔ بات سمجھو، یہ ان مجالس کا میں نے موضوع کا انتخاب ایک خاص حوالے سے سوچ سمجھ کے کیا، ورنہ ہم زیادہ تر قرآن اور احادیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ تاریخ بھی آپ کو سناؤں، پھر پتہ نہیں کب موقع ہو۔ رات تک سب خیر ہے، کافر جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا حکومت ہے، کہتا رہے، مسلمان کہہ رہے نبوت ہے۔ صبح کو معاملہ مشکل ہو گیا، اس لیے کہ وہ جو مسلمان ہیں، جو ظاہری طور پر بھی مسلمان بنا ہے، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا واللہ ما اسلموا ولکن استسلموا واسروا الکفر، خدا کی قسم یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ زبردستی مسلمان بنائے گئے تھے۔ واسروا الکفر، انہوں نے کفر کو اپنے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو مشکل پتہ کیا ہے، رات تک جو ابو سفیان کافر ہے وہ سچ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت ہے، صبح کو اب وہ منافق ہے تو اب سچ نہیں بول رہا، اب دل میں ہے کہ حکومت ہے، زبان پر ہے کہ نبوت ہے نا، اب معاملہ مکس ہو گیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے دل میں ہے کہ یہ حکومت ہے لیکن زبان پر کیا ہے، یہ نبوت ہے۔ تو اب آپ حل کیسے کریں گے؟ ہاں، اب آپ کہاں جائیں گے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو کہیے کہ تم حکومت والو، کہہ کر نہیں ہم تو نبوت والے ہیں۔ اب معاملہ تو مکس ہو گیا، یہ مشکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک کفر تھا تو معاملہ ٹھیک تھا کہ حکومت والے الگ، نبوت امامت والے الگ۔ اب معاملہ مکس ہو گیا ہے، اس سے کسی کو کہے کہ تم حکومت والے مسلمان ہو، کہا کہ نا ہم نبوت والے مسلمان ہیں، مانے گا تھوڑی۔ مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہاں ماشاءاللہ اچھا خاصا اجتماع ہے، اب میں مثال دے رہا ہوں، کل مجھ سے پوچھ نہیں لیجیے گا کہ اگر اعلان ہو جائے مینجمنٹ کی طرف سے کہ کل یہاں بعد از مجلس ایک بڑا سا فیملی پیک بریانی اور باربیکیو کا ہر ایک کو نیاز میں ملے گا، اور $100 کنوینس کے لیے بھی ملیں گے آنے کے لیے۔ سبحان اللہ کہنا، آپ کا کیا کہنے، سبحان اللہ، اس پر سبحان اللہ۔ اب تک وہ موقع جس میں مجلس میں سب سے زیادہ میں نے خوشی دیکھی آپ کے چہرے پر وہ یہ تھی،
تو اب مولا مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولانا کو صحیح طریقے سے مثال دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب یہ اعلان ہوا تو مثلا اگر لیڈیز جینٹس ملا کر کل 1200-1500 لوگ ہوتے تھے اور کل 5000 آئے ہوئے. اچھا 5000 لوگ آئے ہوئے, کسی سے کہیے تم بریانی کے لائے ہو, کہے گا تھوڑی کہ میں آیا ہوں. کیا مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی سے کہیے تم تو باربیکیو کے لائے ہو, تو کہے گا آپ سے مطلب تم مولا کی مجلس کے لائے ہیں, کہے گا تھوڑی. اب مولا کی مجلس میں آئے تو جو نیاز بٹری وہ بھی نہ لے کے جائیں کیا؟ تو وہ تو لے کے جائیں گے. تو اب مینجمنٹ آئی, انہوں نے آگے کہا کہ مولانا یہاں تو پورا بلوا ہو گیا, اتنا زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے, سب دھکم پیل ہے, بڑا مشکل ہو رہا ہے. ہم نے کہا بھائی نہ بانٹیے نیاز. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, بریانی تو بٹے گی کیونکہ اعلان ہو چکا ہے. تو اب پتہ کیسے چلے؟ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو قریب میں اگر کوئی پارک وغیرہ کوئی ہال اس طرح کا اویلیبل ہے جہاں سکون سے کام ہو سکے تو آپ اعلان کر دیجئے کہ بھئی مجلس یہاں ہوگی, مجلس ہی کے ٹائم پر بریانی وہاں بٹے گی. یا نعرہ حیدری کا حق تو بنتا ہے یہاں پر. انہوں نے کہا بھائی اعلان کر دیجئے کہ یہاں جو مجلس میں ہوگا اسے نارمل نیاز ملے گی جو ہر شب ملتی ہے, باقی وہ جو اعلان ہوا تھا وہ وہاں پر. تو اب جو ہے وہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا, بہت آسان ہو گیا. کون کس کے لیے آیا تھا بڑا آسان ہو گیا. بس یہی کام, یہ حکومت اور نبوت مکس ہو گیا تھا معاملہ, اس کو حل کرنا بہت ضروری تھا. یزید کے دادا ابو سفیان نے کہا تھا یہ حکومت ہے, حسین کے نانا مصطفیٰ کے مطابق نبوت ہے. کربلا میں حسین نے الگ کر دیا. اللہ اکبر, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نا میرے ساتھ. یزید کے دادا ابو سفیان نے فتح مکہ کی رات میں کہا تھا یہ حکومت ہے. مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت نہیں ہے, نبوت ہے, بعد میں امامت ہے. کربلا کے میدان میں الگ ہو گیا, اس لیے کہ حسین کہہ رہے تھے کہ میرے پاس میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں, میں نواز رسول ہوں, میں جنت عطا کرنے والا ہوں, میں دوش رسول کا سوار ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے, بس حکومت نہیں ہے میرے پاس. میرے پاس سب کچھ ہے, بس ظاہری حکومت نہیں ہے میرے پاس. یزید اس کے پاس وہ ظالم ہے, جابر ہے, قاتل النفس المحترمہ ہے, مولن بالفسق, اعلان فسق کرنے والا ہے, محرم عورتوں سے زنا کرنے والا ہے, قتل کرنے والا ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے فضیلت میں, بس دنیا کی حکومت ہے. جو یزید کے خاندان پر چلا گیا وہ اسلام کو حکومت سمجھ رہا تھا. جس نے حسین اور اس کے باپ کو مان لیا وہ اسلام کو نبوت سمجھ رہا تھا. میرے ساتھ ایک منزل اور آگے چلیں گے. صبح کو لشکر داخل ہوا, ابھی ایک نقطہ باقی ہے یہاں پر. صبح کو لشکر داخل ہوا مکہ میں. ابو سفیان, ہندا, ابو سفیان کا بیٹا یزید, ایک معاویہ کا بیٹا بھی یزید ہے, ایک ابو سفیان کا بیٹا بھی یزید ہے, اور اس کا بیٹا معاویہ, یہ چاروں مسلمان ہو گئے, ظاہر میں اسلام قبول کر لیا. ہندا کیسے مسلمان ہوئے جا کے تاریخ میں پڑھیے گا. ایک
تاریخی واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آئی، یہ سمجھانے کے اور بتلانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے جیسے محمد کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں. جس کے وسیع کی ذوالفقار نسلوں پہ دیکھ لے گا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک سوال ایک محترم نے کل کیا، اس کا مجھے اشارہ بھی اور جواب بھی دینا تھا. وہ یہ کہ حضرت جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور تک احد میں وہ اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ وہ پتھر بھی پھینک رہے تھے اور ان کے نیزے بالکل قریب تھے حضور کے، تو حضور نے اپنی تلوار کیوں نہیں چلائی؟ حضور کے پاس تلوار ہے نا، تو تلوار کیوں نہیں چلائی؟ بس عزیزوں، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ رحمت ہاتھ روک رہی ہے کہ وہ پتھر بھی پھینک رہے ہیں، تلوار نہ چلاؤ. رسالت پیر روک رہی ہے کہ میدان چھوڑ کے نہ جاؤ. لہذا حضور کھڑے بھی رہے، پتھر بھی کھاتے رہے. رحمت للعالمین کی رحمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حضور تلوار چلائیں کسی پہ. یہ کردار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم علی کی بات کرتے ہو، بس علی کے بارے میں پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ارے آپ میدان میں اتنا رکیے تو صحیح کہ ہم آپ کو محمد بھی دکھلائیں کہ کیا ہے. جی تو آپ رکیے تو صحیح اتنا پہلے. تو مولا کائنات نے کہا ہے کہ جب ہم پر کوئی خطرے کا وقت آتا تھا تو ہم مصطفیٰ کی پناہ میں آتے تھے. اتنے شجاع تھے وہ. حیدر کرار کے استاد ہیں مصطفیٰ. تو رحمت روک رہی ہے کہ تلوار نہ چلائیے، اور رسالت پیروں کو روک رہی ہے کہ چھوڑ کے نہ جائیے. اب ہر ایک کو جو تلوار اللہ تعالیٰ نے عطا کی نا، وہ الگ نوعیت کی ہے. در حقیقت حضور کو ایک انسانی شکل میں تلوار عطا کی اللہ نے. جو اب تک نہیں پہنچے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حیدر کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، اور مصطفیٰ کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. بھائی علی سے بغض تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، علی سے حسد کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس موضوع یہی پہنچانا ہے. تو اب جب وہ ہند آئی ہے تو وہ پہلے نقاب کو رکھ کر آئی، اور جب سامنے کلمہ پڑھ لیا حضور کے تو نقاب اتار کر تمسخر کے ساتھ ہنسنے لگی. یہ تاریخ، بعض تاریخوں میں حضور نے مہدور الدم قرار دیا. خیر، ایک تاریخ یوں بھی کہتی ہے کہ جب وہ آئی ہے مظاہر اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور نے کہا تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی. حضور کیوں کہہ رہے ہیں کسی کو؟ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرو گی. تو سامنے سے اس نے پلٹ کر کہا کہ ہم نے تو اپنی اولادوں کو پالا تھا، تم نے بدر میں مار دیا. حضور نے کہا کہ میں نے نہیں مارا، یہ اللہ نے مارا تھا. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے. یہ میں نے نہیں مارا تھا، یہ اللہ نے قتل کیا تھا. جی پھر اس کے بعد انسان نے کہا کہ مجھے اسلام سے، آپ کے اسلام سے 3 چیزیں پسند نہیں ہیں. اچھا کوئی کہے کہ مولانا یہ کہاں سے پڑھے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. یہ جا کے تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی کتاب دیکھ لیجیے گا، جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 182. ٹھیک ہے نا، پھر سے کہہ دو، جلد نمبر 70 صفحہ نمبر والیوم 70 پیج 182 ابن عساکر. اس نے لکھا وہاں پر، اہل سنت رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ ہندا نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند نہیں ہیں آپ کے اسلام میں. پہلا، رکوع پسند نہیں ہے مجھے. دوسرا، سر پر چادر ڈالنا پسند نہیں ہے. تیسرا، یہ جو کالا غلام کعبے پہ چڑھ کے چیختا رہتا ہے پسند نہیں ہے، یعنی بلال جو اذان دیتا ہے، یہ پسند نہیں مجھے. حضور نے کہا رکوع کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، رکن نماز ہے. یہ چادر اللہ نے حجاب کے لیے رکھی ہے.
جملہ تو ذرا سخت ہو جائے گا، لیکن میں بہت ادب احترام سے اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے سر پر چادر لینے کو تیار نہ ہوں. تو یہ کہا کس نے تھا، ذرا تاریخ میں دیکھ لیجیے. یہ میں امام بارگاہ کی بات نہیں کر رہا تھا. امام بارگاہ میں تو ہر ایک چادر پہن کے آ جاتا ہے. یہ میں آپ کی زندگی میں بات کر رہا ہوں. اچھا جہاں تاریخ چلتے 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 تھوڑا سا ایک اسپارک آپ جھٹکا دیجئے تو 2 سیکنڈ کے لیے لوگوں کو ہوتا ہے کہ مولانا نے کیا شروع کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ تو بات یہ ہے کہ ہندا نے کہا تھا کہ یہ مجھے آپ کے اسلام سے یہ چادر پسند نہیں. میں اتنا ضرور کہہ دوں، میں قطعاً کسی کو کسی سے ملانا نہیں چاہتا، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں کبھی، اور ہمارے اساتذہ نے بھی اس بات کو سختی سے منع کیا ہے. ایک مومنہ عورت ہو جو ایمان میں ولایت علی بن ابی طالب پر ہے، پھر خدا نہ خواستہ لاکھ گناہ گار بھی ہو، وہ ایسی ہزاروں ان عورتوں سے افضل ہے. کہ جو بظاہر کتنا بھی عمل کی پابند ہوں لیکن دل میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا نور نہ ہو. یہ بات بہت کلیئر ہے. آپ کو عقیدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک توفیق عطا کی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا عمل میچ بنی امیہ سے نہ کریں نا، اپنا عمل میچ بنی ہاشم سے کریں. آپ بنی ہاشم کے ماننے والے ہیں نا، ان کا آپ حجاب دیکھیں گے کیا تھا. صحیح. تو اور یہ کہا کہ مجھے کالے غلام کی یہ جو چیخ ہے خانہ کعبہ کے اوپر یہ پسند نہیں. حضور نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلال کو پسند کیا ہے اور یہ اذان ہے جو اللہ کو پسند ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بلال کہتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو نہیں کہہ پاتے تھے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے. اور جب وہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہم یہ آپ نے کس میں نقل کفر نباشد، آپ نے کس کالے کوے کو اذان کے لیے کھڑا کر دیا ہے، اسے تو شین کہنا بھی نہیں آتا، ہم سین کو سین کہتے ہیں، شین کو شین کہتے ہیں، صاد کو صاد کہتے ہیں، واد کو واد کہتے ہیں، عین کو عین کہتے ہیں، ہم عرب ہیں باقی اجم ہیں. آپ نے کس کو کھڑا کر دیا؟ حضور نے کہا سین و بلال شین عند اللہ. بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے. یہاں پر اس خلوص کی حیثیت ہے. ہمیشہ کسی بھی خطیب کو، کسی بھی نوحہ خان کو، کسی بھی پڑھنے والے کو فقط اس کے ظاہر پر نہ جج کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں کوئی اتنا زیادہ ایلوکینسی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر عمل کا پابند اور عقیدے میں ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر میں بہت اچھی خطابت کرتا ہو لیکن اگر عقیدے میں ٹھیک نہ ہو تو احتیاط کر لیں، ریڈ لائن لگا دیں یہاں پر. ٹھیک ہے. بہرحال ہندا جو ہے وہ اس کے پورے خاندان نے اسلام قبول کر لیا. اب مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ یہ کہ حکومت والوں نے اسلام قبول کر لیا اور دل میں ہے حکومت، زبان پر ہے نبوت اور رسالت. اور مشکل یہ ہے کہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے اور رسول اللہ کے وصال کے 7 یا احتیاطاً کہوں 8 سال کے اندر 18 ہجری میں اب یہی خاندان حکومت پر ہے. مسئلہ یہ ہے جب دوسری خلافت میں گورنر بنانا ہے شام کا تو بنایا کس کو گیا؟ پہلے بنایا گیا ہے یزید ابن ابی سفیان کو، پہلے اسے گورنر بنایا گیا. اچھا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ علی کو گورنر بنائیں گے، اور یہ علی کو گورنر بنانا یہ علی ابن ابی طالب کی توہین ہے. گورنری کیا ہے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں؟ یار میں کیا کہوں، مجھے ایک سے بات ایک یاد آتی ہے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا بیان ہے کہ میرے بابا کے پاس کرخ سے گروہ ملنے کے لیے آیا تو وہ خلافتوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی خلافت کا ذکر ہوا تو وہ سنتے رہے، اور جب علی کی خلافت کا جیسے انہوں نے ذکر شروع کیا تو میرے بابا نے ان سے دیکھ کر کہا کہ ان الخلافت لم تزین علی بل علی زین الخلافہ. علی کی خلافت کی کیا بات کرتے ہو؟ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. علی نے بخشی ہے زینت. یا علی، میرے ساتھ چلیے گا بات کو. علی نے خلافت کو یا علی. تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ جب گورنر بنائیں گے اپنی خلافت میں تو علی کو بنا دیں گے، علی کی تو یہ توہین. اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ ابوذر و سلمان و مقداد کو بنائیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے
اس میں اپوزیشن والے کو منسٹر تو نہیں بنایا جاتا یا گورنر تو نہیں بنایا جاتا, یہ تو کسی اور گروپ کے ہیں. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ خاندان کہ جو ابھی وصال رسول سے 2 سال پہلے ظاہری طور پر مسلمان ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت ہے جس نے اسلام کے 23 میں سے 21 سال ڈائریکٹ رسول اللہ سے جنگ کی ہے, جو لشکروں کے لشکر لے کر آیا ہے, کبھی 1000 کا لشکر, کبھی 3000 کا لشکر, کبھی 10,000 کا لشکر, جو مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے اتنے قریب پہنچ گیا کہ علی نہ ہوتے تو ان کا کام ہو جائے. تو آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اسی خاندان میں تو آپ حضرت طلحہ کو بنا دیں, حضرت ابو عبیدہ جراح کو بنا دیں, حضرت زبیر کو بنا دیں, یہ آپ کے گروپ کے ہیں نا, آپ انہیں بنا دیجئے. اچھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ چلیں آپ نے کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے بنا بھی دیا ہے, تو یزید ابن ابی سفیان 2 سال کے اندر وبا میں مر گیا, تو آپ کی جو پولیٹیکل مجبوری تھی وہ ہو گئی پوری کہ آپ نے کہا ہم نے آپ کو آنر بھی کر دیا, تو اب تو کسی اور کو بنا دیں, کسی قابل احترام جو آپ کے مطابق صدر اسلام کی کوئی شخصیت ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ہندا کے پاس ایک بڑی تاریخ اسلام کی بڑی شخصیت کنڈولنس کے لیے آئی یزید ابن ابی سفیان کے مرنے پر, تو ماں کہ اگر اولاد ماری جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, لیکن یہاں کچھ اور معاملہ تھا. اس نے یہ کہا کہ کاش معاویہ مارا جاتا, یزید نہ مارا جاتا. یہ تو ویسے ہی فارغ گھوم رہا تھا, وہ گورنر تھا, کاش وہ زندہ رہتا, یہ مارا جاتا. تو اس شخصیت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے اور اسی کے بھائی کو اب گورنر بنائیں گے. اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ صدر اسلام کا جو پورا دور ہے نا, جس کو خیر القرون کہتے ہیں, یہ بیسٹ سینچری اسلام کی, اس میں اصحاب ہیں, مسلمانوں کے مطابق اصحاب ہیں, اصحاب کے بعد تابعی ہیں, اصحاب وہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا, اب چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے دیکھا ہو, ان سے دین لے لیں گے. آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی دیکھو, آپ ان سے دین لیں گے کیونکہ وہ صحابی ہیں. کاش جیسے پہنچانا چاہتا ہوں جملہ پہنچے. بعد از وفات رسول بغض علی میں یہ کام کیا گیا کہ سارے صحابیوں کو مجتہد بنا دیا گیا. بغض علی میں یہ کام ہوا کہ سارے صحابی مجتہد ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اصحاب کو مانتے نہیں ہیں, ہم اصحاب کو مجتہد نہیں مانتے. صحیح. مجتہد کا مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہ خطا اجتہادی ہو گئی. اب ہر چیز کو کور دے دیا گیا خطا اجتہادی کا. علی کے مقابلے پر ہے خطا اجتہادی, انہوں نے من تدوین حدیث کر دی خطا اجتہادی, اجتہادت غلطی ہو گئی ایک, تو انہوں نے کور دے دیا ایک. اب اس پہ ہمیں بہت بڑا اعتراض ہے کہ آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جو دین لیں, تو جو صحابہ کرام سے دین مل رہا ہے آپ ہمیں پابند بنائیں کہ ہم وہ دین لیں. کیوں دین لیں ہم وہ؟ دیکھیں میں وہی بریانی والی مثال کو آگے بڑھا دوں 1 منٹ کے لیے. میں نے 60 منٹس تقریر کی, ایک شخص میری تقریر میں 59 منٹس اور 50 سیکنڈ پر آیا اور 10 سیکنڈ بعد میں ممبر سے اتر گیا. تو جو سب سے آخر میں آیا تو وہی سب سے پہلے گھوما اور بریانی لے کے جانے لگا. یار مجھے خدا کی قسم اس کے بریانی لینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اسے نیاز لے لیجئے, لیکن میری تقریر پر اسے کمنٹ نہ لیجئے. یا اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میری تقریر پر اس پہ کمنٹ نہ لیجئے. جو بالکل آخر میں 1 گھنٹے کے لیے بھی مصطفیٰ کے پاس آیا اسے صحابیت کے نیاز دے دیجئے, لیکن اسلام پر اسے کمنٹ تو نہ لیجئے. بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو, ختم کر دی میں نے بات. تو اب ہم دین یہاں سے نہیں لے سکتے. مشکل یہ ہوئی کہ صحابی, ان کے بعد صحابی جنہوں نے ان کو دیکھا, رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن اصحاب کو دیکھا, وہ ہو گئے تابعی, اور جنہوں نے تابعی کو دیکھا کسی صحابی کو نہیں, وہ تبع تابعی. یہ 100 ایئرز کا زمانہ, یہ 100 ایئرز کی پوری بنی امیہ کی حکومت ہے. اب اس میں جو تفسیر لکھوائی جا رہی ہے وہ کون سی تفسیر ہے؟ اس میں جو تاریخ لکھوائی جا رہی ہے وہ کون سی تاریخ ہے؟ اس میں تو وہ تاریخ ہوگی کہ بدر میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک وہ حملہ کرنا چاہتے تھے, ابو سفیان کے لشکر کو لوٹنا چاہتے تھے. مجھے بتائیے گا کہ شام میں جب گورنمنٹ بنی ہوگی ان کی, اور قرآن میں جنگ بدر کے بارے میں آیتیں ہیں, تو جب قرآن پڑھا جاتا ہوگا, تو جب معاویہ سے مثال کے طور پر حاکم شام سے پوچھا جاتا ہوگا کہ یہ کون تھا رسول اللہ کے مقابلے میں, تو وہ یہ فرماتے ہوں گے کہ میرے باپ ہی آئے تھے.
ہاں جب یزید سے پوچھا جاتا کہ نہیں ہمارے جد اعلیٰ تھے کہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں گئے تھے، تو بھئی تاریخ تو وہ بن رہی تھی کہ جو بغض علی پر جس کی بنیاد ہو. اس لیے جب علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ علی کا کیا کام تھا مسجد میں. جب بچوں کو تقسیم کیے جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے، اور پھر رات کے وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ کھیل رہے ہوتے تھے نا تو کوئی 2-4 لوگ آتے تھے، وہ بچے کو تھپڑ مار کے بکری کا بچہ لے کے چھین کے جاتے تھے. اور جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس روتے پیٹتے جاتا تھا اور اس کے ماں باپ آتے تھے دربار میں، تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ موجود ہوتے تھے کہ جو اس بچے سے کہتے تھے کہ کیا وہ جو بکری کا بچہ تمہارا چھین لیا گیا کیا وہ سفید رنگ کا تھا، اس پر کیا وہ ایسا سیاہ نشان بھی تھا؟ وہ کہتا بالکل ایسے ہی تھا ایسے ہی تھا. تو کہتے تھے ہم نے دیکھا بھی، راستے میں علی لے کے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا بھی. اب وہ بچہ کیا کہے گا، وہ بچہ کیا سمجھے گا؟ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جب بنی امیہ کے نمک خار بغض علی پر اپنے بچوں کو پالتے رہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے بچوں کو ولایت علی ابن ابی طالب پر پالنا چاہیے، حب علی پہ پالنا چاہیے. یہ بنیاد ہے دین کی. تو 100 سال تو انہی کے پاس گورنمنٹ رہی ہے، اب سب کچھ وہیں اسی ہاتھوں سے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بعض تاریخی حوالوں سے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں امن عامہ کا بھی خیال کرنا ہے. ہم احتراماً بہت سی باتیں نہیں کہتے، لیکن ہم سے آپ یہ مجبور نہ کریں کہ ہم دین بھی انہی سے لیں. ہمیں دین لینا ہے فقط اس سے نہیں کہ جو چند گھنٹے رسول اللہ کے ساتھ رہو. اچھا میں بالکل ایک آنےسٹ آپ کے سامنے کھول کے بات کرتا ہوں. خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ برادران علیہ سنت کے مطابق وہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ رہے. یہ بات ہوئی کہ بھائی پہلے کون مسلمان ہوا، کون اسلام لے کر آیا، تو وہ جھگڑے غصہ حل کیا گیا کہ وہ بوڑھوں میں وہ لے کر آئے، بچوں میں یہ لے کر آئے، چلو معاملہ یوں حل کیا گیا. لیکن شروع سے ساتھ ساتھ ہے. تو ان دونوں کی سب سے زیادہ حدیثیں ہونی چاہیے رسول اللہ کے ساتھ یا نہیں؟ ہونی چاہیے. تو ان سے تو چند 100 کے علاوہ ملتی نہیں. اور وہ جو 2.5 سال حضرت ابو ہریرہ رہے رسول اللہ کے ساتھ، ان سے 7,000 کے قریب حدیثیں ہیں. تو یا تو یہ اتنے زیادہ قابل تھے کہ جو 2 خلیفہ اسٹینڈرڈ کے لوگ تھے ان سے بھی زیادہ یہ قابل تھے، کہ ان سے بھی زیادہ یہ رسول اللہ کو سن کے بیان کر دیتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے تاریخ اسلام میں؟ اور پھر جب میں نے کہا نا، بس میں نے بات پہنچا دی، اس حسد اور بغض کا نتیجہ شام میں اس طرح سے نکلا کہ حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ جو حاکم شام کے زمانے میں قائم ہوئی، وہاں تک بات پہنچی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، بستر سالر پر سو جاتا ہے. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا بعض مفسرین نے یہ قول نقل کیا کہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی. اب آپ مجھے مجبور نہ کیجئے کہ میں ایسوں سے دین لوں، میں نہیں لے سکتا. میں دین اس سے لوں گا جس کے لیے رسول اللہ نے سند دی ہے. علی مع الحق والحق معه، اللہم ادر الحق حیثما دار. میں دین لوں گا اس سے کہ جیسے قرآن نے امام مبین کا ہے، قرآن نے جیسے امام مبین کا، میں دین اس سے لوں گا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي. آیت تو سب کو یاد تھی، آپ نے ہلکا پڑھا اسے. امام مبین کون ہے؟ امام مبین. اچھا اس آیت کا ذرا غور کیجئے گا. میں منزلہ مصائب پہ جا رہا ہوں کہ ہم یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو، اور اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ کے اور میرے عمل کا عمل تو ہمیں پورا وہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کون کون سے اعمال کیے ہیں، اس کا اثر تو کسی کو بھی نہیں پتا. میں جہاں تقریر کر رہا ہوں نا، اب ہم نے تو گفتگو کر لی، اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کسی حوالے سے کوئی اصلاح ہو گئی انشاءاللہ، اس نے اس پر عمل کیا. ابھی میں نے طلاق وغیرہ کے حوالے سے بات کی تھی، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بچ گئی، خاندانی زندگی اس کی انٹیکٹ ہو گئی، اس وجہ سے اس کے بچوں کی تربیت ٹھیک ہو گئی، بچے ماں باپ کے ساتھ رہے، اس وجہ سے ان کی جنریشنز میں ایمان چلتا گیا. یہ سارے میری مجلس کے آثار ہیں جو نہیں پتا مجھے. اس طرح برے آثار بھی ہو سکتے. کسی نے ایک بری ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے، انسٹا پہ، یوٹیوب پہ،
اب اللہ جانے اس کی وجہ سے کون گناہ کی طرف چلا گیا، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں. کون اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس کا فیملی بریک اپ ہو گیا، کون نشے کی طرف چلا گیا، کون ڈرگس کی طرف چلا گیا. تو ایک گندی بری ویڈیو ڈالنے کا اثر یہ ہے کہ اس کے آثار بھی ہو سکتا ہے جنریشن تک چلتے رہیں. ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کا کیا اثر ہو رہا ہے. اچھے کام کریں گے انشاءاللہ اچھی نیت سے، اچھے آثار ہیں اس کے، اور اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فقط تمہارے اعمال نہیں لکھتے، وہ آثار ہو، اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک عمل کے تھاؤزنڈز آف ریئیکشنز ہوں، سب لکھتے ہیں ہم. پھر آگے کا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. لیکن یہ سارے اعمال اور یہ سارے آثار ہم امام مبین میں جمع کرتے ہیں. امام مبین جانتا ہے، مجھے امام مبین سے دین لینے دو. بات واضح ہو رہی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عالم اسلام کی دو بڑی مقتدر ہستیاں وہ آئیں اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا من هو الامام المبین، کون ہے امام مبین؟ کیا یہ انجیل ہے؟ یہ تاریخ میں ہے. پہلے اس سے پوچھا کیا یہ تورات ہے؟ وہ تورات. کیا یہودیوں سے محبت ہے واقع کہ امام مبین کو بھی کہا کہ پہلے یہ تورات ہے؟ تو کیا یہ تورات ہے؟ حضور نے کہا اللہ. کیا یہ انجیل ہے؟ حضور نے کہا اللہ. مسجد کا دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک اور دروازہ داخل ہوا. بات ختم ہو گئی عزیزوں. مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. حضور نے اشارہ کر کے کہا ھذا ھو الامام المبین. یہ وہ امام مبین ہے کہ اللہ نے ہر شے کا احساس اس میں کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. یہ جو حضور نے اشارہ کیا نا، اس سے میں بالکل ایک اور نتیجہ بھی عکس کر دوں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ بھائی علی امام مبین ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو رب ہوتا ہے نا، اس سے اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہاں پر ہے. امام نے کہا ان اللہ عین العین. اللہ وہ ہے کہ جو اس کہاں کا خلق کرنے والا ہے، ڈائریکشن کا. اللہ اس ڈائریکشن سے ماورا ہے. جو نعوذ باللہ علی رب کہنے والے ہیں نا، وہ مجھے بتلائیں کہ وہ ایسی حدیثوں کا کیا کریں گے کہ جہاں رسول اللہ نے علی کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی کو اور یاد ہو نہ ہو، یہ تو سب کو یاد ہے کہ من کنت مولا. یہ بالکل ایک الگ سی بات تھی جو میں نے کہا بات آ جائے. اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، رب کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. علی رب نہیں ہے، علی رب کا بندہ خاص ہے. سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی عزیزوں. بس ایک حیدری پرزور نجف رضا نعرہ لگائیں. میں جا رہا ہوں مسجد مسائب پر. مل کے سلامت. اتنا گزارش کر دوں، یا علی رب تو نہیں ہے لیکن رب تک پہنچنے کا واحد راستہ علی ہے. یہ بات ذہن میں رہے گی. 8ویں امام کی روایت ہے، کسی نے امام کے پاس آگے کہا تھا کہ مولا میں نے منت مانی ہے، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں خدا کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کروں گا. امام نے ہاتھ آگے بڑھایا. یہ ید اللہ ہے. کیا بات ہے. بات واضح ہو گیا. یہ بچوں کے نعروں کی تعداد بڑی بڑھ گئی ہے. یہ خوشائن بھی ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ آتے رہیں گے مجلس میں تو سیکھتے بھی رہیں گے کہ کس موقع پر کون سا نعرہ اور کب لگانا ہے انشاءاللہ سے. تو بچوں کا منع اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کون سا کس کا نعرہ حیدری کام آ جائے ہم سب کے لیے قبر میں. جو یہاں یا علی بولے گا وہی قبر میں یا علی بولے گا، ہے نا. تو انشاءاللہ بس عزیزوں، علی وہ معجزہ ہے
کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. کل کی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا شب 21 سے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو لے کر آؤں بنی امیہ کے دور تک، اور میں آپ کو جمل صفین تک بھی لے جاؤں کل اگر ہو سکا تو. علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. کل کی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور آج بات یہاں رک رہی ہے. ایک کنیز مولا کائنات کے گھر میں تھی، اس سے پوچھا گیا کہ رجب، شعبان اور رمضان 3 عبادت کے مہینے ہیں، یہ بتلاؤ علی کس میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ تم رجب، شعبان اور رمضان کی بات کرتے ہو، میری تو زندگی گزر گئی، میں نے علی کے رمضان اور شوال میں فرق محسوس نہیں کیا. معصوم عبادت گزار علی، اس کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، سوچنے کی بات ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں اگر مختصر بتلاؤں تو یہ کہ جو ساری زندگی میری علی کے گھر میں گزری، تو میں نے دن میں کبھی علی کے لیے کھانا نہیں لگایا اور رات میں کبھی علی کے لیے بستر نہیں اٹھایا. نہیں، کیا کہنا. تو عزیزوں، آج علی کا سر زخمی ہے اور علی کی بیٹیاں علی کے سر کو دیکھ کر رو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے. اگر باپ کسی تکلیف یا زحمت میں آ جائے تو بالخصوص بیٹیاں بڑی حساس ہوتی ہیں. میں کہوں گا کہ اے بی بی، آپ عادت کر لیجئے گا، اس لیے کہ آپ کو حسین کا سر 900 میل تک نوکے نیزہ پر دیکھ رہا ہے، جس سر پر کبھی کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کبھی یا اللہ. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب ہیں کہ علی کا سر زخمی حالت میں دیکھا. مجھے یہ کہہ لینے دیجئے، آپ منزل مصائب پر ہیں، کہ رمضان کی ابتدا میں جو 40-41 ہجری کا رمضان تھا، اس کی ابتدا میں مولا کے پاس ابن ملجم آیا تھا ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. دیکھیں شروع میں انسان کیا ہوتا ہے، آخر میں کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ رزق حرام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر حرام رزق ہے نا شکم میں، تو پتہ نہیں ہوتا کہ آخر میں انسان مولا علی کی ولایت پر رہے گا یا نہیں رہے گا. خیال کرے. ابھی میں آپ کو ابن ملجم کی بات سناتا ہوں. ابن ملجم نے مولا علی سے آ کے ملاقات کی تھی، تو مولا نے اس سے کہا کہ کیا تجھے یاد ہے کہ جب تیری یہودی دایا تجھے پالتی تھی، خود اس میں ایک جملہ موجود ہے کہ اپنے بچوں کو آپ چائلڈ کیئر میں کس کے حوالے کر رہے ہیں، ذرا سوچئے گا. اس لیے کہ مولا نے اس سے کہا تیری یہودی دایا جب تجھے پالتی تھی. تو پالنے والی کے اثرات ہوتے ہیں، فقط ماں کے اثرات نہیں ہوتے. آپ اپنے بچوں کو کس ٹیچر کے حوالے کر رہے ہیں، کس چائلڈ کیئر میں بھیج رہے ہیں، کہاں کس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کس گیدرنگ میں بھیج رہے ہیں، یہ بہت زیادہ اہم ہے. بہت اہم نکتہ ہے جو خیال کیجیے گا، اور بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ اس کا اثر ہے. تو مولا نے کہا تیری یہودی پالنے والی جب تجھے پالا کرتی تھی، تو جب تو روتا تھا تو تجھے منہ پر مار مار کر چپ کرواتے ہوئے یہ کہتی تھی کہ تو وہ ہے جو ناقہ صالح کی اونٹنی کو کاٹنے والا ہے، اس کے پیروں کو کاٹنے والا ہے. اچھا، جب ناقہ صالح کا حوالہ آ جائے نا اہل بیت کے مصائب میں، تو یہ سخت ترین منزل ہوتی ہے. یعنی یہ وہ حساس منزل ہوتی ہے. حسین کے ہاتھ میں بھی 6 ماہ کے علی اصغر کا جب لاشا تھا، تو حسین کہتے تھے پروردگار کیا میری حیثیت ناقہ صالح سے بھی کم تھی؟ تو مولا نے کہا کہ تو وہ ہے کہ مجھے قتل کرنے والا ہے، تیری تلوار مجھ پہ چلنے والی ہے، ہو سکے تو اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا لے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار لے لیا تھا. مولا اپنے علم سے غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ جو اپنے اختیار کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہے. اس نے کہا کہ اے علی، اگر میں آپ کو ماروں گا تو یہ تلوار آپ میری لے لیجئے، اس وقت آپ مجھے مار دیں. ایک جواب مولا نے فقہی دیا، کہا جب تک جرم نہ ہوا ہو اس وقت تک سزا نہیں دیتا علی. دوسرا جواب وہ دیا جو علی ہی دے سکتے تھے، اور وہ یہ دیا کہ میرے رسول نے اور میرے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. وہ یمن کی طرف چلا گیا اور پھر وہ 18 رمضان کو واپس آیا اور اس نے اب دوبارہ مولا علی سے ملاقات نہیں کی. کل پڑھ چکا ہوں کہ جب علی ابن ابی طالب پہنچے مسجد میں، پہلی رکعت تھی، پہلا ہی سجدہ تھا. ابن ملجم کی تلوار چلی، صدا گونجی فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. سوائے علی کے جملہ کوئی اپنی شہادت پر کہہ نہیں سکتا تھا. کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس کے بعد کوفہ کی خاک لی اور اپنے سر پر رکھی اور آیت پڑھی اس وقت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، اسی مٹی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیا کہنا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی نے آیت پڑھی، حسن کو آگے کیا اور حسن کی امامت میں نماز کو مکمل کر کر حسن کی امامت کا اعلان کیا اپنے بعد. پھر علی نماز کے بعد غنودگی میں گئے
اور غنودگی میں جانے کے بعد پھر مسجد سے نکلنے سے پہلے علی نے ایک اور سجدہ کیا، اور اس سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار، جب قیامت میں انبیاء و مرسلین تیرے سامنے جمع ہونا، جب سارے ملائکہ مقربین ہوں، انبیاء و مرسلین ہوں، تو ان سب کے سامنے میرے لیے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہ بھی سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، پروردگار یہ تو گواہی دینا۔ اس کے بعد گلیم کو منگوایا کہ ایک موٹی چادر، مولا اس وقت ظاہری کیفیت یہ تھی کہ پیروں سے چل نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، یہ گلیم میں اہل بیت کے لاشوں کا جانا، یہ کربلا تک سنت جاری رہی پھر، اس لیے کہ جب عباس کا لاشا سید سجاد اٹھانے کے لیے پہنچ گئے تو مقتل میں ہے کہ ایک طرف سے لاشا اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے گرتا تھا، پھر دوسری طرف سے اٹھاتے تھے تو سارے عباس گرتا تھا، اس لیے کہ علی کے اس بیٹے پر اتنی تلواریں پڑی تھی کہ عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ مولا نے چٹائی کو منگوایا، گلیم سے مولا نے عباس کے لاشے کو لحد میں اتارا۔ آپ رو رہے ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں، سجاد لحد میں اتر کر کہتے تھے چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سجاد دے رہا ہے۔ آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار۔ قاسم کا لاشا بھی گلیم میں گیا تھا، قاسم ابن حسن۔ آپ جانتے نا کہ بی بی زینب نے پوچھا تھا کہ بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ حسین نے کہا تھا بہن یہ جو پیٹھ پہ گٹھری دیکھ رہی کہاں ہے مولا علی پر رونے والے، علی کی اولادوں پر بھی روتے جاؤ، علی کی اولادیں کٹتی گئی، کوئی پامال ہوا، کسی کے گلے پر تیر لگا، کسی کے کلیجے میں برچھی اتر گئی، اور علی کی بیٹیوں کا تو نہ ہی پوچھو، کبھی پتھر مارے گئے راہ کوفہ اور شام میں، کبھی گرم پانی پھینکا گیا۔ عزیزوں میں نے خود پڑھا ہے، اگر نہ پڑھتا تو نہ پڑھتے، اگر میں نے کتاب میں نہ پڑھا ہوتا تو نہ کہتا۔ شام کے جب شہر میں قافلہ داخل ہوا تھا نا تو یہودیوں کے محلے میں بی بی زینب کو لے کر گئے تھے اور اعلان کرتے جاتے تھے اس کے باپ نے تمہیں خیبر میں مارا تھا، آؤ بدلہ لینے کے لیے۔ یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے تو علی کی بیٹیاں کو مارا، کبھی علی کی بیوی کو دربار میں مارا۔ عزیزوں کلیجہ کٹ گیا عزیزوں۔ یہ علی کو جنگ میں نہیں مار سکتے تھے، لہذا سجدے میں پشت سے علی کو مارا۔ اور پھر گلیم میں مولا علی علیہ السلام ابھی مسجد سے باہر آئے تو صبح کو آسمان کو دیکھا اور کہا صبح کے آسمان تو بھی گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے تیرے طلوع ہونے کا انتظار کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات کی قسم جب وہ چلی جائے، پھر قرآن کی آیت پڑھی، اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی چھا جائے۔ اپنی زندگی کو رات سے تشبیہ دی، اپنی شہادت کو دن سے تشبیہ دی۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے اتار دو اب، اس لیے کہ جب میں گھر سے چلا تھا نا تو پیدل چلا تھا، اب میری بیٹیاں جب مجھے چادر میں دیکھیں گی تو وہ ضبط نہیں کر پائیں گی، تو میں بمشکل صحیح لیکن میں چلتے چلتے جاؤں گا۔ اور علی حسن اور حسین کے سہارے سے تھوڑا تھوڑا سا آہستہ بڑھ رہے تھے اور اصحاب پیچھے پیچھے گریا کرتے جا رہے تھے، اور علی تسلی دیتے جاتے تھے کہ گریا نہ کرو، علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو رہا ہے، بس گریا نہ کرو۔ بس علی جو سب کو روک رہے تھے، جب مولا کی نگاہ بی بی زینب پر پڑی، چیخ مار کر علی نے گریا کیا اور کہا اے کوفے والو، 20 سال بعد یہ تمہارے شہر میں آئیں گی، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، جب یہ چادر مانگے تو بیٹیوں کا چادر۔ جزاک اللہ۔ غم علی میں رونا ہے، خدا کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم علی و حسین کے۔ اللہ جانے پھر کون اگلے برس زندہ رہے گا۔ آپ کی حاجات پوری ہو، وہ علی تو مشکل کشائے کائنات ہے۔ آج علی کا سر زخمی ہے، خون جاری ہے۔ علی سے اصحاب ملنے کے لیے آئے، علی سے اصحاب ملنے کے لیے آئے۔ حجر بن عدی نے ملاقات کی۔ آج میں اصحاب کا پڑھ رہا ہوں، کل اہل بیت کی وصیتیں پڑھوں گا۔ حجر بن عدی ملاقات کے لیے آئے تو مولا نے حجر سے کہا کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب میرے بعد تم سے کہا جائے گا کہ علی سے بیزاری کا اعلان کرو؟ کہا مولا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ سے برات کا اعلان نہیں کروں گا۔ کیا کریم علی ہے۔
علی نے کہا اے حجر، علی تمہیں اجازت دیتا ہے، اگر جان بچانا ضروری ہو جائے تو مجھ سے بیزاری کر دینا اور اپنی جان بچا لینا۔ لیکن اگلا جملہ میرے سینے کو چیر دیتا ہے، کہا لیکن اے حجر اگر تم سے کوئی کہے کہ علی کو کافر کہو تو کبھی کافر نہ کہے۔ میں کہوں گا مولا کیا وقت آ گیا علی ابن ابی طالب پر کہ حجر سے کہا جائے کہ علی کو کافر کہو۔ کہا حجر مجھے کافر نہ کہنا، اس لیے کہ پلک جھپکتے ہوئے کبھی لمحہ پر بھی علی نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا۔ ازبق بن نباتہ وہ بہت زیادہ رو رہے تھے مولا علی کے قدموں میں، تو مولا نے کہا کہ ازبق علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا، نہ رو۔ کہا مولا میں تو اپنے بے امام ہونے پر آپ کی فراق میں رو رہا ہوں۔ ازبق وہ تھے کہ جو صحراؤں میں جاتے تھے علی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، تو ازبق کا ایک جملہ ہے، آپ کبھی کبھی اپنے کسی قریبی سے کہتے ہیں نا، ازبق نے کہا مولا یقین نہیں آ رہا کہ آپ کے بعد میں زندہ رہوں گا، آپ کے بعد زندگی گزارنی ہوگی، مولا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اچھا اصحاب مل کر جب باہر آئے تو امام حسن علیہ السلام کچھ دیر کے لیے گھر میں تھے، جب باہر نکلے نا تو دیکھا ازبق بن نباتہ گھر کے باہر ہی دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ ازبق تم گئے نہیں؟ کہ مولا ایک بار مجھے اور اپنے بابا علی سے ملا دیں۔ اب ذرا سننا، ازبق پھر گئے اور اپنے آپ کو علی کے قدموں پر گرا کر کہا مولا مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے، مولا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ازبق نے مرثیہ پڑھا جب باہر نکلے، کہا ہے علی پر رونے والوں تمہاری بھی تو یہی کیفیت ہونی چاہیے نا۔ سب مل کر کہو اے علی میں دنیا میں تو آپ کے بعد آیا ہوں، لیکن میں قیامت میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں۔ شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین ہے، فقط واحد و معصوم علی ہیں کہ جب آپ ان کی زیارت کیجئے تو زیارت کے دوران مستحب ہے کہ علی کی زیارت روک کر پھر حسین کی زیارت کے لیے چہرہ آپ کربلا کی طرف کریں اور حسین کی زیارت۔ فقط علی وہ ہیں کہ جن کی زیارت کے دوران حسین کی زیارت مستحب ہے۔ کیا کہنا، یہ علی و حسین کا عجب تعلق ہے۔ میں مصائب کا رب تو ایک حد تک آگے بڑھ چکا ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں۔ ایک ترک تھا، شب جمعہ نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اور گریا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ترک تھا جو بہت غریب تھا اور بڑی غربت میں بہت مشکل سے اس نے پیسے جمع کیے حسین کی زیارت پر جانے کے لیے۔ کاروان والوں نے اسے کئی مرتبہ دھوکہ دیا کہ کہیں چھوڑ کے چلا گیا، بائی روڈ سفر ہوتا تھا، ادھر ادھر نہیں جا سکا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے بڑی زحمتوں کا سفر کر کے حسین کی زری کے سامنے جب پہنچا تو اس نے ترک زبان میں کچھ کہا تو سارے جو اس کے ترک قبیلے والے سب رونے لگے۔ تو ایک اور عالم تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ حسین کے سامنے پہنچ کر اس نے کہا مولا میں بڑا ادھر ادھر گھومتا رہا، لوگوں نے بڑے دھوکے دیے، لیکن میں ڈھونڈ کر کسی نہ کسی طرح آپ کے پاس زری پر پہنچ چکا ہوں۔ مولا جیسے دنیا میں ڈھونڈ کر آپ کے پاس آیا ہوں نا، قیامت میں مولا مجھے ڈھونڈ کر اللہ جانے میں کہاں ہوگا، مولا میں کس گناہگاروں کی صفوں میں ہوگا۔ میرا کوئی عمل قابل نہیں ہے، میری نمازیں اس قابل نہیں ہے، میرے روزے اس قابل نہیں ہے، اللہ جانے مولا میں کہاں بڑا ہوں گا۔ مولا جیسے میں دنیا میں ڈھونڈ کر آپ کے پاس آ گیا، ویسے قیامت میں ڈھونڈ کر مولا مجھے پکڑ کر لے جانا اور کہنا یہ میرا عزادار تھا، یہ میرا ازبق بن نباتہ جب گھر سے باہر نکلے تو پھر اصحاب نے پوچھا، آخری صحابی نا ازبق جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی، کہا علی کی کیفیت کیا ہے؟ کہا علی کا چہرہ زرد ہے اور علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی بندھی ہے، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ طبیب نے کہا کہ اے مولا حسن اگر آپ کے بابا کو کچھ دودھ پلایا جائے تو تکلیف میں کچھ کمی ہوگی۔ امام حسن بیت الشرف سے باہر آئے۔ عزیزو یہ ہے اصل ماتم کا جملہ۔ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دودھ کا جام لے کر اپنے گھروں سے آئے ہوئے تھے، آ کر کہتے تھے اے آقا حسن آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں دودھ پلایا تھا، آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا تھا، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر علی کی خدمت میں آئے ہیں۔ یتیم بچے فخر سے کہتے تھے ہمیں یتیم نہ کہو، ہمارا باپ علی ابن ابی طالب۔
اب یہ بچے واقعی بھی یتیم ہونے والے ہیں، اب علی رخصت ہونے والے ہیں، آخری جملہ میں آ گیا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ عزیز و علی نے وصیتیں کرتے کرتے ابن ملجم کو بلایا گیا، ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے نا، تو رسیاں بہت باندھی ہوئی تھی، اس کو جکڑ کر لائے تھے۔ مولا نے کہا اللہ تری الی عینی، اے بیٹا حسن دیکھو اس کی آنکھوں میں خوف ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، اس کی رسیوں کو تھوڑا کھول دو۔ کیا کہنا کریم علی کا، قاتل کی رسیاں جس شہر میں کھلوائیں، اسی شہر میں 12 گلے ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے دربار کوفہ میں۔ کبھی سکینہ کا گلا دکھتا تھا، کبھی سجاد کا گلا دکھتا تھا۔ پھر جب کسی نے مولا کو شربت پیش کیا تو مولا نے کہا ایسا ہی جام ابن ملجم کو بھجوایا ہے، زر کھا کر بھی جو قاتل کو ملائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ بس علی اب دنیا سے جا رہے تھے، ایک مرتبہ اپنے سارے بچوں کو بلایا کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے، تمہارے بعد میرے بعد حسن امام ہے، اپنی ایک ایک اولاد کا ہاتھ میں، آخری جملے پر آ گیا، حسن کے ہاتھ میں دیتے گئے، محمد حنفیہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، اور بیٹوں کا ہاتھ حسن، علی کے 12 بیٹے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے گئے، یہاں تک کہ حجرے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا نے کہا کون سی بی بی رو رہی ہیں؟ کہ عباس کی ماں ام البنین گریہ فرما رہی ہیں۔ ام البنین کو بلایا کہ اے بی بی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا ہر بیٹے کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دے دیا، کیا عباس اس قابل نہیں تھا کہ عباس کا ہاتھ بھی امام کے ہاتھ میں دیا جائے؟ کہ نہیں، عباس کا امام کوئی اور ہے، ماتم کر لا یہاں پر، جس کے دل میں جتنا غم ہے روتا چلا جائے۔ عباس کو بلایا، حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ عباس آج سے تیرا امام حسین۔ لہذا جب شب عاشور حسین نے چراغ بجھا دیے، چراغ روشن کیے، کوئی نہ گیا، کہ عباس تم نہیں گئے، عباس چلتے رہے، کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ نجف جاؤں گا، بابا سے کہوں گا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دی۔ وصیت کی لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پیے۔ ارے یہ علی کی وصیت تھی فرات پر، عباس کیسے پانی پی لے؟ بس جب علی کا بیٹا مارا گیا فرات پر، حسین نے عباس کا علم لیا، علی کے بیٹے کی نشانی تھی، سکینہ نے دیکھا علم آ گیا۔ اے اہل حرم میر و علمدار لیوم سقائے حسین سید و سالار۔ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، یا من لسنی امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق۔ آپ کو نجف کی طرف اپنے دلوں کو کیوں لے جانا چاہیے جانتے ہو؟ شام غریبہ علی کی پوتی نے بھی پوچھا تھا جب تماچے لگ رہے تھے نا، تو حمید ابن مسلم نے آگ بجھانا چاہی آگے بڑھ کر، کیا نصیب ہے علی کی بیٹیوں کا، تو بچی پیچھے ہٹ گئی، یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے سبحان اللہ کیا درس ہے۔ کہا میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا بی بی فقط میں دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں گا۔ جب آگ بجھا لی تو سکینہ نے کہا تو کچھ رحم دل، اب تک جو آیا تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، ایک مہربانی مجھ تک کر دے یا علی کہہ کے رونا۔ کہا بی بی کیا کہو؟ کہ نجف کا پتہ مجھے بتا سکتا ہے۔ کبھی بھی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے، نجف جا کے کہوں گی دادا آپ بھی کہیے مولا ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے، مولا آپ کا یہ فقیر آیا ہے۔ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی
حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، یہاں سے وہاں تک مل کے یا وجینا نام علی پڑھیں، آخری مرتبہ نام علی پڑھیں یا وجینا اشفع لنا عند اللہ یا علی یا حسین.